جی عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي باب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة بن هني وزبير بن مطعم وأبي مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر وهذا أصح الروايات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم کی ہیں ان دعاؤں میں اللہ کی جانب سے وہ تمام قیدیں ملحوظ ہیں جو انسان کے لیے مفید ہیں. اوپر کی روایت سے متعلق اتنا خوف مطلوب ہے بس کہ انسان گناہ سے بچ جائے. گناہ سے نہیں بچ رہا ہے تو مطلوبہ خوف حاصل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. اے اللہ اپنی خشیت اتنی ہمارے لیے مقدر فرما دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. اور اتنی طاعت و فرما برداری کے جو جنت تک پہنچا دے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اور اتنا یقین عطا فرما دے کہ دنیا کے اندر جو بھی کوئی مصیبت آئے وہ ہلکی ہو جائے. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. اے اللہ آنکھوں میں بینائی کی قوت، سنوائی کی قوت یعنی سننے کی قوت، اور جو قوتیں تو نے ہمارے جسم کے اندر ودیعت رکھی ہیں موت تک باقی رکھے. اللہ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. وہ وارث ہو تو وارث زندہ رہنے والا ہوتا ہے اور جو مورث ہوتا ہے وہ مرنے والا ہوتا ہے. یعنی ہمارا جسم جب اس دنیا سے جائے یعنی روح نکلے اس وقت یہ چیزیں موجود ہوں. ایسا نہ ہو کہ پہلے بینائی چلی جائے پھر روح نکلے. نہیں، روح نکلے اس وقت تک بینائی موجود ہو، سننے کی قوت موجود ہو، بدن کی صلاحیتیں موجود ہوں، پھر ہماری روح نکلے. بہت زیادہ اگر خوف ہو جائے تو یہی ہوگا، دل انسان کا پھٹ جائے، برداشت نہیں کر سکتا. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی تھی کہ جہنم کے احوال کو دکھایا اور دیکھ کر آئے. لیکن آپ کے دل کو اتنی قوت اور استعداد دے رکھی تھی اللہ نے. دنیا میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بعض بہت زخمی ہوتے ہیں اور ڈاکٹر جب اس آپریشن کرتا ہے، ایسا ہوا ڈاکٹر نے کہا بھائی باہر چلے جاؤ، کہا نہیں کرو. اس نے جب چیرا پھاڑا تو وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے. وہ منظر نہیں دیکھ سکا کہ اس کا آپریشن ہو رہا ہے اور نکال رہے ہیں. تو انسان میں اتنی طاقت نہیں ہر منظر دیکھ لے. تو جہنم کا منظر دیکھے کوئی اور بے ہوش نہ ہو، گھبرا نہ جائے، یہ تو بہت زیادہ قوت کی بات ہے.
باب ما جاء فی نزول الرب تبارک و تعالی الی السماء الدنیا کل لیل. اس لیے میں نے کہا کہ روزانہ ایک دعا نئی یاد کریں، اپنے ذمے لازم کر لیں. ایک نئی دعا، چاہے وہ 4 سطر کی ہو، 3 سطر کی ہو، 2 سطر کی ہو، لیکن ایک نئی دعا یاد کریں، 2 سطر والی، تو بہت ہو جائے گی. پھر جب اللہ موقع دے تو وہی دعا مانگے جو یاد کی ہیں، تو اللہ سے مانگنا بھی ہو جائے گا اور وہ یاد بھی ہوگی. ہم ہر طرح محتاج ہیں، یاد کرنے کے بھی محتاج ہیں اور مانگنے کے بھی محتاج ہیں، اور ہمیں سب چیزوں کی حاجت ہے، اور اللہ کے دیے بغیر کوئی چیز ملتی نہیں، اس لیے اللہ سے مانگے. باب ما جاء فی نزول الرب تبارک و تعالی الی السماء الدنیا کل لیلۃ. اللہ تعالیٰ کے نزول اجلال کے بارے میں آسمان دنیا کی طرف ہر رات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف ہر رات جس وقت رات کا ابتدائی تہائی حصہ گزرتا ہے. اس روایت میں حین یمضی ثلث اللیل الاول، تو یہ الاول ثلث کی صفت ہے، رات کا پہلا ثلث. اور بعض روایتوں میں ہے رات کا آخری ثلث جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا الملک، میں بادشاہ ہوں. من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں. یعنی یہ وعدہ ہے. ادعونی استجب لکم، قرآن میں ہے، نص قطعی ہے، تو وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں دعا قبول کروں. من ذا الذی یسألونی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں. من ذا الذی یستغفرنی فأغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. فلا یزال کذلک، برابر اسی طرح آواز لگائی جاتی ہے، حتی یضیء الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق روشن ہو جائے. اس روایت میں ینزل اللہ تبارک و تعالی مذکور ہے. اترنا اور چڑھنا مخلوقات کی صفات میں بھی ہے، اس میں بھی کہا جاتا ہے. تو تمام وہ صفات اللہ تعالیٰ کی کہ جو مخلوقات کے لیے بھی بولی جاتی ہیں، تو بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہی مراد ہوگا، جیسے ہم اترتے ہیں، چڑھتے ہیں، زینے پر چڑھتے ہیں، زینے سے اترتے ہیں. کہا نہیں، یہ تو صرف لفظی مشابہت ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے. تو ایک فرقہ ہے جس کو مشبہہ کہا جاتا ہے، وہ تشبیہ دیتا ہے اللہ کے اترنے کو بندے کے اترنے کے ساتھ، وہ گمراہ فرقہ ہے. دوسرا فرقہ معتزلہ اور خوارج کا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کیا، تو نزول کا بھی انکار کیا.
یہ فرقہ بھی باطل ہے. اس کے بعد محدثین کا طبقہ ہے. تیسرا، محدثین فرماتے ہیں کہ نزول اور اس طرح کی وہ صفات کے جو مخلوق کے لیے بولی جاتی ہیں ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل اللہ کے سپرد کرتے ہیں. کما یلیق بشأنہ، نزول کما یلیق بشأنہ، تو تفصیل کو سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، تفویض کر دی. اسی وجہ سے محدثین کے طبقے کو مفوضہ کہا جاتا ہے. فوضہ یفوض، تفویض کے معنی سپرد کرنا، تو یہ طبقہ مفوضہ ہے. لیکن دنیا میں بہت سے لوگ مسلمان اور غیر مسلم اللہ کی صفات کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، ورنہ ایمان متزلزل ہو جاتا ہے ان کا. بعض ایمان والے ایسے ہیں تو اس کی بعض علماء نے تشریح کی، توجیہ کی، اور نزول سے مثلا نزول رحمت مراد لیا. اللہ اترتا ہے یعنی اللہ کی رحمت اترتی ہے. تو کچھ نہ کچھ توجیہ کی، تعویل کی. اس وجہ سے اس چوتھے طبقے جو متکلمین اسلام ہیں ان کو مؤولہ کہا جاتا ہے، تعویل کرتے ہیں. یہ چوتھا طبقہ ہے مؤولہ. ان کو یہ متکلمین اسلام ہیں جو تشریح کرتے ہیں حدود میں رہتے ہوئے. یہ دو طبقے مفوضہ اور مؤولہ یہ حق پر ہیں. علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں، تعویل ہے، اس میں خطا کا امکان ہے، لہذا سب سے اعلیٰ درجہ تو تفویض کا ہے. مفوضہ جو محدثین کا طبقہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اگرچہ گنجائش ہے تعویل کی بھی. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استوا علی العرش کے بارے میں، وہ بھی استوا بھی مخلوق کی کیفیات میں بولا جاتا ہے. تو الرحمن علی العرش استوا کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما الاستواء فمعلوم واما الکیف فمجہول والعلم به واجب والسؤال عنہ بدعۃ. یہ تمام اہل حق کا عقیدہ ہے کہ استواء معلوم ہے، اس کا علم رکھنا واجب ہے. کیفیت مجہول ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے استواء کی کیا کیفیت ہے، اور اس کے بارے میں کھود کرید کرنا، تحقیق کرنا، سوال کرنا یہ بدعت ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس سلسلے میں کتاب لکھی نزول رب وغیرہ کے بارے میں. اس کتاب کو دیکھ کر بعض نے یہ کہا
کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ صحیح عقیدہ ہے متکلمین اسلام کی طرح. اور بعضوں نے کہا کہ ان کا عقیدہ مشبہہ کی طرح ہے جو باطل فرقہ ہے. اور ایک واقعہ منسوب کرتے ہیں ان کی طرف کہ ابن بطوطہ جو مورخ ہیں، سیاح ہیں، ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ میں دمشق گیا تو میں نے وہاں کی مسجد کے ممبر پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. وہ ممبر سے اترے اور پھر اوپر گئے، چڑھے اور کہا کہ نزول رب اس طرح ہوتا ہے. تو یہ تو تشبیہ دے دی اور یہ باطل ہے. یہ واقعہ منسوب کرتے ہیں، لیکن اس واقعے کی نسبت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف درست نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ شعبان سن 726 میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے میں حکومت نے ڈال دیا شعبان میں، اور رمضان میں ابن بطوطہ کا وہاں پہنچنا ثابت ہے دمشق میں. تو کیسے انہوں نے دیکھا ابن تیمیہ کو وہاں کی مسجد کے ممبر پر اترتے چڑھتے ہوئے؟ وہ تو قید خانے میں تھے، اور قید خانے میں رہتے ہوئے ہی دوسرے سال ان کا قید خانے میں انتقال ہو گیا 728 میں. تو اس واقعے کی نسبت صحیح نہیں. اور جو کچھ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حق سے ان کا عقیدہ کچھ ہٹا ہوا ہے، مکمل وہ نہیں ہے کہ جو متکلمین یا محدثین فرماتے ہیں. کچھ ہٹا ہوا ہے معمولی سا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تفویض سے کام لیا جائے، تشریح بھی نہ کی جائے. البتہ جو تعویل متکلمین اسلام نے کی ہے اگر اس کو بیان کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بار کے روایت سے جو معلوم ہوتا ہے رات کو اٹھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے اپنی حاجات کے بارے میں. جی. اور یہ باب کے آخر میں ہے وقد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر وهذا اصح الروایات. تو آخری تہائی حصہ جب باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے. جی. باب ما جاء في القراءة بالليل وبه قال حدثنا